اب یہاں سے دیکھیں آیت نمبر 102 سے دیکھیں، ہے نا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ہے نا، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت دور حکومت میں شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے، ہے نا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا اور لوگوں کو شیاطین جادو سکھاتے تھے، لوگوں کو شیاطین کیا کرتے تھے؟ جادو سکھاتے تھے۔ دیکھیے مدینہ کے یہود جو ہے نا، مدینہ کے جو یہودی تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساحر کہتے تھے، یعنی جادوگر کیا کہا کرتے تھے، ہے نا، یہ مدینہ کے یہودی سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ نبیوں میں کیا، ہے نا، تو یہ یہودی جو مدینہ کے یہودی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام پر طعن و تشنیع کیا اور کہتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا ہوا کہ یہ سلیمان کا تذکرہ نبیوں میں کر رہے ہیں، حالانکہ سلیمان تو ایک جادوگر تھے، معاذ اللہ صدمہ معاذ اللہ، یہ یہودی کہا کرتے تھے، ہے نا۔ تو میرے آقا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ہے نا۔ شان نزول دیکھیں، صدی نے بیان کیا، اتنی دور کی شان نزول دیکھیں، صدی نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین کی دور حکومت میں شیاطین کا معاملہ یہ تھا کہ شیاطین آسمان میں گھات لگا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان جو باتیں ہوتی تھی نا، یہ شیاطین اس کو سن کر کے آتے تھے، پھر کاہنوں کو بتایا کرتے تھے۔ یہ کاہن جب آتے کاہن کو بتاتے تو پھر کاہن جو ہے نا کاہن اس کو لوگوں کے درمیان بیان کر دیتا تھا۔ کاہن جب بیان کر دیتا تھا تو کاہن جیسا کہتا تھا ویسا ہو جاتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ شیاطین جاتے تھے اللہ اور فرشتوں کے مابین کی باتوں کو سنتے تھے کہ کب بارش ہونا ہے، کب کیا ہونا ہے، کون مرے گا کون نہیں مرے گا، کس کو کیا ہوگا کس کو کیا ہوگا نا، یہ تمام باتیں شیاطین جا کر کے سنتے تھے، اللہ کر کے کاہن کو بتاتے تھے اور کاہن جو ہے نا یہ باتیں کرتے تھے تو باتیں صحیح ہو جاتی تھی، ہے نا۔ اور اس میں سے وہ لوگ کچھ جھوٹ سچ بھی ملا کر کے کہتے تھے، ہے نا۔ اور ان جو بھی باتیں ہوتی تھی نا، جو شیاطین جا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے مابین کی اللہ اور فرشتوں کے مابین کی باتوں کو لے کر کے آتے ہیں، ان باتوں میں کو لا کر کے جو کاہن تھے یہ کاہن بعینی اسی کو بتا دیتے تھے، لیکن ان باتوں میں کچھ بڑھا چڑھا کر کے جو ہے نا کتابی شکل بناتے تھے، ہے نا، کتابی شکل بناتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور یہ باتیں جو ہے نا کاہنوں نے جب کتابی شکل دی ان باتوں کو، تو بنو اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے، جنات کیا ہے؟ غیب جانتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام کتابوں کو جو کاہنوں نے جمع کروایا تھا، ان تمام کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوایا، ہے نا۔ منگوانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام کتابوں کو ایک صندوق میں بند کر کے اور اپنے کرسی کے نیچے اس کو دفن کروا دیا۔ چنانچہ جب بھی کوئی شیطان یا جن اس کے پاس قریب ہوتا تو وہ جل کر کے کیا ہو جاتا؟ راکھ ہو جاتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اعلان کرا دیا کہ میں نے جس شخص کی زبان سے یہ سنا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جنات کو غیب کا علم ہے تو میں اس کے گردن کو اڑا دوں گا، ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حالانکہ معلوم ہے نا آپ کو سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے جن کی حکومت کس پر بھی تھی؟ ہوا پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پانی پر بھی تھی، گویا کہ کائنات کے ہر چیز پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ سلیمان علیہ السلام اگر ہوا کو حکم دیتے تو ہوا آپ کو یہاں سے لے کر کے نہ جانے کتنی دوروں تک لے جا کر کے سلیمان علیہ السلام کو لے جا کر کے چھوڑ دیتا تھا، ہے نا۔ تمام چیزوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو لوگ بھی علماء تھے وہ تمام کے تمام انتقال کر گئے، اور جو لوگ ان چیزوں کو یعنی سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو جمع کروا کر کے اس کے نیچے دفن کر دیا، جو کاہن بڑھا چڑھا کر کے لکھتے تھے، وہ لوگ جو انتقال کر گئے جس کو اس بارے میں علم تھا، تو معلوم ہے پھر کیا ہوا
کہ شیطان انسان کی صورت میں بن کر کے بنو اسرائیل کے پاس گیا اور بنو اسرائیل کے پاس کہا کہ چلو تم فلاں جگہ زمین کھودو. انہوں نے زمین کھودا تو وہاں پر کتابیں نکلی، صندوق میں کتابیں نکلی. تو یہ شیطان نے کہا، بنو اسرائیل سے کہا کہ دیکھو سلیمان اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جینوں اور پرندوں پر حکومت کیا کرتے تھے. اب یہ شیطان کیا کر دیا، ان لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا. پھر بنو اسرائیل میں نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کیا تھے، جادوگر تھے، ہے نا. حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ہے نا، اور آپ نے نبی کریم سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو بنو اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ سلیمان تو جادوگر تھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رد میں ارشاد فرمایا کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس سحرا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیطان لوگ یہ کفر کیے اور یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس تعلق سے شان نزول جو ہے نا 4 طریقے کی ملتی ہے نا. 4 قول اس شان نزول کے متعلق ہے. پہلا قول یہ ہے، ابو صالح نے 4 قول ملتے ہیں. حضرت ابو صالح نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کی سلطنت نکل گئی، ہے نا، تو شیاطین نے جادو کو لکھ کر کے ان کے جائے نماز کے نیچے، سلیمان علیہ السلام جہاں نماز پڑھتے تھے ان کے جائے نماز کے نیچے دفن کر دیا. اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کو نکال لیا اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اسی جادو کی وجہ سے تھی، اسی جادو کی وجہ سے. ایک قول یہ ہوتا ہے اس تعلق سے. دوسرا شان نزول اس کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ عاصم بن برخیہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص خادم تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کو یہ عاصم بن برخیہ لکھ لیا کرتے تھے اور ان کو لکھ کر کے اسی کرسی کے نیچے دفن کر دیا کرتے تھے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس کتاب کو شیطانوں نے نکال لیا اور ہر 2 سطر، ہر 2 لائن کے درمیان، کتاب کے ہر 2 لائن کے درمیان جادو اور جھوٹ سچ، جادو اور جھوٹ بڑھا کر کے وہ لکھنا شروع کر دیا. بعد میں جب جھوٹ بڑھا کر کے اور جادو کی کچھ باتیں لکھ کر کے مکمل کر لیا تو اس کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا اور لوگوں کے درمیان کہنے لگا کہ سلیمان علیہ السلام کی ہی یہ کتاب ہے اور سلیمان علیہ السلام اسی کتاب کی وجہ سے جادو کیا کرتے تھے. تیسرا قول یہ ہے، اکرمہ نے کہا کہ شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جادو کو لکھا اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا، ہے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے تو جادوگروں نے جادو کو لکھا اور اس کے بعد کیا کر دیا، جادو کو لکھنے کے بعد اس کو منسوب کر دیا کہ یہ کتاب جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے اور اسی جادو کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام انسان جن سب پر حکومت کیا کرتے تھے. قتادہ نے یہ کہا، چوتھی روایت، قتادہ نے یہ کہا کہ شیطانوں نے جادو کو ایجاد کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر قبضہ کر کے اس کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ لوگ اس کو نہ دیکھ سکیں. یہی زیادہ قریب بھی لگ رہا ہے اور یہی قیاس کے مطابق بھی ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو شیطانوں نے اس کو نکال کر کے لوگوں کو سحر کی تعلیم دی اور کہا یہی سلیمان علیہ السلام کا علم تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ایک بات، یہاں پر سحر یعنی جادو کے تعلق سے کہا گیا ہے سحر. آخر سحر ہے کیا چیز؟ دیکھیے، سحر کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دینے کا نام کیا ہے؟ یہ سحر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں نا، اگر جادو جو دکھانے والا ہوتا ہے، جادو دکھانے کے لیے آیا تو دیکھتے ہیں کسی انسان کو بانر بنا دیتا ہے، کسی انسان کو گدھا بنا دیتا ہے. تو کسی بھی چیز کی اصلی حیت کو چینج کر دینے کا نام کیا ہے؟ یہ جادو ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ سحر کا جو عمل ہوتا ہے، جادو کا عمل، یہ اس میں شیطان کا تقرب حاصل ہوتا ہے نا، شیطان کا دخل ہوتا ہے تب جا کر کے سحر ہوتا ہے. ٹھیک. اور سحر کا یعنی جادو، سحر جو قرآن مقدس میں آیا، یہ سحر کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی معنی پر سحر کا اطلاق کیا جاتا ہے.
ایک یہ کہا جاتا ہے کہ نظر بندی اور تخیلات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے نا، جیسے شعبدہ باز یعنی کرتب دکھانے والا نظروں کو بند کر دیتا ہے، پھر 10 طریقے کی الٹی سیدھی چیز دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھے بھی ہوں گے کہ انسان جو نظر شعبدہ باز ہوتا ہے، نظر بند کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو کھڑا کرتا ہے، اس کے پیٹ سے اتری پچونی سب نکال کر کے باہر کر دیتا ہے، پھر اس میں پیک کر دیتا ہے۔ تو یہ شعبدہ باز ہوتا ہے، یہ نظر باز ہوتا ہے، جس کا ثبوت قرآن مقدس سورہ اعراف کی 116 کی آیت میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، تو جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا ہے نا، اور ان کو ڈرا دیا۔ دیکھتے بھی ہوں گے نا کچھ لوگ رسی پھینکیں گے اور اس کو سانپ بنا دیا کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جادو کا عمل ہوتا ہے۔ اور شیطان، یہ دوسرا، یہ سحر کا دوسرا ایک معنی یہ آتا ہے شیطان کا تقرب حاصل کر کے اس کی مدد سے کوئی غیر معمولی کام کیا جاتا ہے نا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان کی حیت کیا ہے؟ یہ جسم کی بناوٹ یہ حیت ہے، لیکن کچھ لوگ کو دیکھیں گے آپ اس کو بھالو بنا دیتے ہیں انسان کو، تو یہ کیا ہوا؟ یہ شیطان کا تقرب حاصل کر کے انسان کو، مثال کے طور پہ انسان کو کوئی ایسی چیز بنا دیتا ہے نا جو عام طور پر یہ عموماً نہیں ہوتا ہے۔ کسی انسان کو بانر بنا دے، کسی انسان کو گدھا بنا دے، کسی انسان کو بھالو بنا دے، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ یہ سحر کا کھیل ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ ارشاد فرماتا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اسی آیت سے اس کے استدلال ہے۔ البتہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اس سحر کا تیسرا ایک معنی یہ بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حیات اور اس کی صورت کو کیا کر دی جاتی ہے؟ بدل دی جاتی ہے، ٹھیک۔ اب یہ جادو سیکھنا سکھانا کیا ہے، اس کو دیکھیں آپ۔ قرآن مقدس میں یہ سحر کا ثبوت بھی ہے، جیسے میں نے بتایا، اور آپ کو معلوم ہے نا سورہ بقرہ کی جو مکمل آیتیں جو نازل ہوئی، وہ آپ کو میں سورہ بقرہ کی تفسیر میں نے بتایا تھا کہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، ہے نا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 راتیں بیمار تھے، ہے نا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک باندی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جادو کر دیا، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جادو کیا گیا، تو ان کی کلائی جو ہے نا، یہ کلائی کیا ہو گئی؟ ٹیڑھی ہو گئی۔ تو جادو کا اثر ہوتا ہے، اور جادو یہ حقیقت چیز ہے نا، جادو کا تصور ہے۔ آگے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ دیکھیں آپ، ایک حدیث پاک سن لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر وہ کام کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا، ہے نا، یعنی جادو کرنے والے کام سے بچو، اس لیے کہ یہ جادو انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ تیسری چیز، جس کو قتل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کو ناحق قتل کرنا۔ چوتھی چیز، سود کھانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ حرام ہے اور یہ ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ یتیم کا مال کھانا، پانچویں چیز۔ چھٹی چیز، میدان جہاد سے منہ پھیر کر کے واپس لوٹ آنا۔ ساتویں چیز، مسلمان پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ 7 چیز ایسی ہے جو انسان کو ہلاک کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اتنا دیکھ لے، جادو، یہ جادو کرنا یہ کیا ہے؟ بالاتفاق جادو کرنا یہ کیا؟ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جادو کو سیکھنا، امام اعظم ابو حنیفہ یعنی ہم حنفیوں کے نزدیک کیا ہے؟ جادو کو سیکھنا بالاتفاق کیا ہے؟ حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے۔ جادو کو سکھانا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا؟ بالاتفاق حرام ہے۔ آپ جادو کو اگر سکھا رہے ہیں نا تو یہ طریقہ کیا ہو جائے گا؟ یہ حرام کا طریقہ ہو جائے گا، ہے نا۔ اور جو انسان یہ سوچے کہ یہ جادو سکھانا کیا ہے؟ مباح ہے، یعنی جائز ہے، تو وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بعض صحابہ کرام، بعض حنفی یہ کہتے ہیں
جیسے امام مالک امام احمد کا یہ مذہب ہے کہ جادو کا سیکھنا اور جادو کا کرنا یہ کفر ہے. کوئی انسان جادو کرے یا جادو سیکھے ہے نا, یہ کیا ہے, یہ کفر ہے نا. لیکن امام اعظم و ابو حنیفہ کے کچھ لوگ اصحاب ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جادو سیکھنا کیا ہے, یہ جائز ہے, لیکن جادو سکھانا یہ کیا حرام ہے. چلیے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار سے مار دیا جائے. جو جادوگر ہے نا اس کی حد ہے, یعنی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے. اچھا, ساحر یعنی جادوگر جو ہے نا یہ کافر ہے یا نہیں, جادوگر یہ کافر ہے یا نہیں. تو دیکھیے امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ ہے کہ جو ساحر ہے نا وہ مطلقاً کافر ہے, مطلقاً کافر, کیونکہ 4 امام ہے نا, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالکی. یہ 4 امام ہیں جن امام میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ہم انسانوں پر کیا ہے, واجب ہے. تو یہ 4 امام میں سے امام مالک اور امام احمد کے نزدیک کیا ہے کہ جادوگر یہ مطلق کیا ہے, کافر ہے. ان کے نزدیک کیا, جو جادوگر ہوگا وہ کیا ہوگا, کافر ہوگا, مسلمان نہیں ہوگا. اور امام شافعی اور امام احمد امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ساحر جو ہے نا یہ مطلقاً کافر نہیں, اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ سحر یہ کیا ہے, عام ہے, کفر کے بغیر بھی کوئی انسان سحر کر سکتا ہے نا. اس لیے سحر یعنی جادو جو ہے نا یہ مطلقاً کفر نہیں ہے. لیکن اگر کفر, لیکن جس میں کفر کا دخل ہوگا, تو امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جس جادو میں کفر کا دخل ہوگا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. لیکن جس جادو میں کفر کا دخل نہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا, کافر نہیں ہوگا. یہ کون کہتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی. لیکن امام مالک اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو بھی جادوگر ہوگا وہ کیا ہوگا, کافر ہوگا. اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں اس لیے کہ جادو جو ہے نا بغیر کفریہ کلمات کے ہوتا ہی نہیں ہے, بغیر کفریہ کلمات کی جادو ہوتا ہی نہیں ہے. جب بغیر کفریہ کلمات کی جادو نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا, مطلقاً جادوگر کیا ہوگا, وہ کافر ہوگا. لیکن امام شافعی, امام احمد, امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ جادو کفر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور کفر کے بغیر بھی ہوتا ہے. جو کفر کے ساتھ ہوتا ہے وہ کیا ہوگا, کافر ہو جائے گا, جو کفر کے ساتھ نہیں ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا. آگے دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا ہے نا. ہاروت اور ماروت کیا ہے, اس کو پہلے دیکھ لیں آپ. ہاروت اور ماروت کے بارے میں کئی قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت یہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں ہے نا. ان کے متعلق علماء اسلام کا اختلاف ہے. محققین یہ کہتے ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھائے ہے نا. کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی بات کیا ہو گیا تھا, لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ جنات جو ہے نا یہ کیا عالم الغیب ہے, غیب کا جاننے والا ہے نا. اور یہ جادو کو جو ہے نا, یہ جادو کو اس طریقے سے پیش کرتے تھے یہ یہودی اور یہودی کے کاہنوں, ایسے پیش کرتے تھے کہ لوگ تصور نہیں کرتے تھے کہ یہ جادو ہے. اس چیز کو جادو کا نام دیتے ہی نہیں. جو کاہن کرتے تھے, جو یہودی کرتے تھے, اس کو وہ لوگ جادو کہتے ہی نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا عالم الغیب ہے, غیب کا جاننے والا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت یہ 2 فرشتوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ جو ہے نا جائے اور لوگوں کو جادو بتائے کہ جادو ہوتا کیا چیز ہے. تو یہ دونوں فرشتے آئے, ہاروت اور ماروت آئے, اور دونوں نے جادو کی حقیقت کو بتایا کہ جادو ہوتا کیا ہے نا. اور لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے وہ کہ جادو ایسا ہے ویسا ہے. لیکن جادو پر عمل کرنے سے وہ لوگ روکتے تھے کہ جادو آپ نہیں کیجئے, اس لیے کہ جادو کرنا یہ کیا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
اچھا، بعض لوگوں نے یہ کہا، مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے جادو کو بھیجا ہے نا، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن مقدس میں ہے نا، تاکہ انسان کو آزمایا جائے کہ انسان اس دنیا میں کرتا کیا ہے، اچھا کام کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے نا۔ تو یہ جادو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے کہ انسان جادو کی حقیقت کو کہ جادو کو مانتا ہے، جادو کو کر کر کے کافر ہوتا ہے، یا جادو کو چھوڑ کر کے مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آزمانے کے لیے۔ اچھا، اگر یہاں پر ایک اعتراض یہ کیا جائے کہ جب جادو حرام ہے اور گناہ کبیرہ کا کام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کو سکھانے کے لیے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں قرآن مقدس میں ہر چیز کا راستہ بتا دیا، ہدایت کا بھی راستہ، گمراہیت کا بھی راستہ۔ یہ شراب ہے، یہ شراب ہے، تو یہ شراب کیا ہے، جائز بھی ہے نا، جائز ہے، یہ حرام ہے، آپ کو معلوم ہے حرام ہے، تو جائز سی بات ہے، ہم کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، یہ شراب ہے اور یہ کیا حرام ہے، تو ہم اس کو پیئیں گے تو یہ کیا ہوگا، حرام ہوگا نا۔ یہ تو آزمائش کے لیے ہے، یہ تمام کے تمام چیز کے آزمائش کے لیے ہے کہ کوئی انسان شراب کے قریب جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے نا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ جادو کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مقدس میں یہ بھی فرمایا نا کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، گمراہیت کا راستہ یہ ہے، آپ وہاں یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہدایت کا راستہ بتا دیتا، گمراہیت کا راستہ قرآن مقدس میں نہیں بتاتا، آخر ایسا آپ کیوں نہیں کہتے؟ پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو بھیجا، یہ آزمائش کے لیے بھیجا کہ یہ جادو، یہ جو کفار کرتے تھے، یہودی کے کاہن جو کرتے تھے نا، یہ غلط طریقے سے کرتے تھے اور اس کو جادو لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے، تو یہ آئے اور جادو کی حقیقت کو بتائے، ہے نا، تاکہ اب لوگ جب جادو کی حقیقت کو جان گیا، جادو کے تعلق سے واقفیت حاصل کر لیا، اب لوگ کیا کرے، اب لوگ اگر جادو کرے گا تو ظاہر جادو سیکھے گا تو وہ حرام ہوگا، جادو نہیں سیکھے گا تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو آزمائش کی گھڑی ہے نا، تو لوگوں کو اسی لیے بتایا، فرشتوں کو اسی لیے بتایا تاکہ لوگوں کو بھیج دیا جائے، تاکہ لوگوں کو جادو سکھا دے، پھر جو ہے نا بنو اسرائیل کا جچیا ہوگا، جانچ کیا جائے گا کہ بنو اسرائیل کتنا اپنے وعدے کا پکا ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام پر وہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ہاروت اور ماروت کے بارے میں ایک اور واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے تو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے ہیں، ہے نا۔ ایک قول یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں، ہاروت اور ماروت کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے آسمان سے جو ہے نا سوراخ کر دیا، تو یہ فرشتے آسمان کی سوراخ سے، ہے نا، بنو آدم کو دیکھتے تھے، اور بنو آدم کو دیکھتے تھے، وہ گناہوں میں ملوث ہوتے، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے جاتے، تو فرشتوں نے کہا اے رب، یہ بنو آدم ہے اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ تو نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور اپنے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کی جگہ، اے فرشتوں، اگر ان کی جگہ تم ہوتے تو تم بھی ان کی طرح عمل کرتے، کیونکہ معلوم ہے آپ کو انسان کے اندر کیا ہے، انسان کے اندر خواہش بھی ہے اور انسان کے اندر نفس بھی ہے، انسان کے اندر نفس ہے اور انسان کے اندر عقل ہے، یہ دو چیز ہے نا، نفس بھی ہے، عقل بھی ہے۔ عقل کی وجہ سے انسان صحیح راستے پہ جاتا ہے، نفس کی وجہ سے انسان غلط راستے پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف عقل دیا ہے، نفس نہیں دیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو صرف عقل دیا ہے، نفس نہیں دیا۔ جب نفس نہیں دیا تو فرشتوں سے گناہ ہوگا کہاں سے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم بھی ان کی طرح، اگر تم ان کی جگہ ہوتے تو تم بھی کیا کرتے، یہ عمل کرتے۔ انہوں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم دو فرشتوں کو منتخب کرو۔ تو جب دو فرشتوں کو منتخب کیا گیا تو یہ دونوں فرشتوں میں سے ایک ہاروت تھے اور ایک ماروت تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا اور زمین پر ان تمام چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دی، سوائے شرک کے، چوری کے، زنا کے، شراب نوشی اور قتل ناحق کے، اس سے منع کیا گیا، باقی سب چیزیں ان پر کیا کر دی گئی، حلال کر دی گئی، سب کے سب اس پر حلال کر دی گئی۔ تو وہاں
हाबिल और हारूत और मारूत ने वहां पर क्या देखा, एक औरत थी जिसका नाम बयज़गत था। ये बयज़गत नाम की औरत थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। ये हारूत और मारूत क्या हो गए, उस पर फरिश्ता हो गए। तो उन्होंने, उस औरत ने कहा, और हारूत और मारूत ने उससे जिना करने का इरादा किया। तो उस औरत ने कहा कि पहले तुम अल्लाह के तबारक व तआला के साथ शिर्क करो, अल्लाह के साथ शिर्क करो, शराब पियो, कत्ले नाहक करो, उस बूत को सजदा करो। शुरू में ये हारूत और मारूत क्या किए, क्योंकि अल्लाह के ये दोनों फरिश्ते थे, है ना, तो इन दोनों ने शुरू में इनकार कर दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया में भेजा तो उनके अंदर नफ्स भी दिया ना, नफ्स भी दिया। तो चुनांचे उस नफ्स के इतने गुलाम हो गए, इतने गुलाम हो गए। शुरू में तो वो लोग इनकार कर दिए कि हम शराब नहीं पिएंगे, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जब औरत बसीद हो गई कि जब तक तुम, है ना, इन तमाम चीज का इकरार नहीं करोगे, अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराओगे, है ना, तब तक जो है ना तुम हमारे करीब नहीं आ सकते हो। और अल्लाह ने इन दोनों के अंदर नफ्स दिया था, जिस नफ्स की वजह से ये दोनों क्या हो गए, उस औरत के करीब जाने पर मजबूर हो गए। चुनांचे ये दोनों फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला का इनकार किया, शराब पिया, कत्ले नाहक किया, बूत को भी सजदा किया, है ना, सजदा किया, ये सब काम कर लिए। तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को यह मंजर दिखाया। फरिश्तों ने कहा कि तू सुभान है, अल्लाह तुझको खूब मालूम है कि इंसान कौन क्या करने वाला है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए उनको ये पैगाम दिया कि वो दुनिया और आखिरत के अजाब में से किसी एक को इख्तियार कर ले। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हारूत और मारूत को यह खबर पहुंचवाया, है ना, कि तुम या तो दुनिया के अजाब को कबूल करो या आखिरत के अजाब को कबूल करो। तो उन्होंने दुनिया के अजाब को कबूल कर लिया। सो उनको बाबुल एक जगह है, वहां अजाब उनको आज तक दिया जा रहा है ना, और उनका अजाब उनके टखनों को, उनकी गर्दनों के साथ बेड़ियों से जकड़ दिया गया है। ये गर्दन और ये टखना दोनों को बेड़ियों के साथ जकड़ दिया गया है। तो आप बताएं, आप ये फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल सिर्फ दिया, नफ्स नहीं दिया है। और इंसान अगर ऐसी सूरत में भी अगर अपने गुनाहों से बच जाता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब फरिश्ता जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स दे दिया वो भाग सकता है, तो हम इंसान कैसे नहीं भाग सकते। लेकिन वैसी सूरत में अगर कोई इंसान बच जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो फरिश्तों को जब दुनिया को दिखाया तो ये फरिश्तों ने कहा कि ये तेरे बंदे कैसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, तो वो भी क्या हो गए, वो भी गुनाहों में मुलविस हो गए। और इस कदर मुलविस हुए कि वो कुफ्र कर दिए, शराब पिए, जिना किए, अल्लाह के साथ किसी को दूसरे को शरीक ठहरा लिए, है ना। इतनी बड़ी ये दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सजा दे दिया और आज तक वो क्या है, सजा दिया जा रहा है। लेकिन मालूम है, लेकिन ये सही नहीं है। ये रिवायत जिन्होंने किया है ना, इमाम इब्ने जरीर तबरी ने जो रिवायत किया है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से, ये रिवायत सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए सही नहीं है कि कुरान मुकद्दस से खुद उसका बातिल होना साबित हो रहा है। कुरान मुकद्दस में, अच्छा एक और सुन लें, एक तो ये कौल हुआ कि हारूत और मारूत के बारे में ये कहा जाता है, एक दूसरा कौल हारूत और मारूत के बारे में ये आता है, इमाम इब्ने जरीर ने अपनी सनद के साथ रिवायत किया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फारस में एक ज़हरा नाम की एक खूबसूरत औरत थी। हारूत और मारूत ने उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहे तो उस औरत ने कहा, पहले तुम मुझे अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सिखाओ। वो फरिश्तों ने उस औरत को वो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम सिखा दी, है ना, सिखा दिया, जिसकी वजह से वो पढ़ करके, वो औरत अल्लाह का कलाम पढ़ करके वो आसमान पर चली गई। और जब आसमान पे चली गई तो वहां पर उसको मस्ख कर दिया गया और उसको ज़हरा नाम का सितारा बना दिया गया, है ना। एक कौल ये भी है ना। लेकिन ये तमाम के तमाम कौल क्या है, गलत है, ठीक है ना। पहली चीज मैंने जो बताया ना हारूत और मारूत के ताल्लुक से, है ना, कि वो लोग आए यहाँ पर लोगों को जो है ना जादू के ताल्लुक से सिखाए, यही कौल क्या है, ये सही है। लोगों को जादू की हकीकत को बताए और जादू की हकीकत को भी बताते थे और लोगों को ये कहते थे कि तुम जो है ना जादू की हकीकत जान गए, है ना, लेकिन तुम उसको अमल नहीं करोगे, है ना। अमल करोगे तो फिर क्या हो जाओगे, कुफ्र हो जाओगे, काफिर हो जाओगे, ठीक है ना। ये जो दो रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से भेजा,
یہ فرشتوں نے غلط کام کیا، یہ کیا ہے، یہ روایت غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں آیت نمبر 66 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے کسی بھی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ وہی کام کرتے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو جب اللہ کے فرشتے یہ وہی کرتے جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہاروت ماروت یہ بھی دونوں فرشتے تھے، تو یہ غلط کام کیسے کر لیں گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس میں فرما رہا ہے کہ یہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تو یہ حکم نہیں دے سکتا ہے، معاذ اللہ کبھی حکم نہیں دے سکتا ہے کہ تم غلط کام کرو، کبھی حکم نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ یہ روایت کیا غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے یہ حکم پر مامور ہوا کرتے، یہ اپنے مرضی سے کچھ نہیں کرتے، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ آگے دیکھیں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 27 to 27 ہے، 26 سے 27 میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، بلکہ یہ سب کے سب فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں اور اس کی اجازت سے پہلے بات نہیں کرتے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوتا تبھی وہ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا اپنے حکم پر ایک کاربند ہوا کرتے ہیں، یہ وہی کرتے جو ان کا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگ جو دوسری روایت نے یہ کہا کہ یہ عورت جو تھی، یہ عورت جو ہے نا آسمان پر چلی گئی ہے نا، آسمان پہ جانے کے بعد وہ زہرا نام کا ستارہ بن گئی ہے نا، ستارہ آج جو ستارہ زہرا نام کا جو ستارہ ہے وہ اسی عورت کا مسخ کیا ہوا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ ستارہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ کو پہلے پیدا کر دیا ہے نا، ایسا تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں یہ ستارہ اتارہ کو پیدا کیا، نہیں، یہ تمام کے تمام پہلے چیز موجود تھے۔ لہٰذا یہ روایت یہ ہے کہ جو عورت نے زہرا نامی عورت نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے کلام کو سکھائیں، تو اللہ کے کلام کو ہاروت اور ماروت نے سکھا دیا تو آسمان پہ چلی گئی، یہ کیا روایت غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ آپ یہ کہتے کہ وہ اوپر آسمان پہ چلی گئی تو وہ زہرا نامی ستارہ بن گئی، حالانکہ یہ غلط ہے، لہٰذا آپ کا قول غلط ہے، اس لیے کہ زہرا نامی ستارہ یہ پہلے سے موجود ہے۔ چلیے، اور یہ معلوم ہے حافظ ابن کثیر شافعی کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو واقعات ہاروت اور ماروت کے تعلق سے ہے نا، یہ تمام کے تمام واقعات جو ہے نا یہ بنو اسرائیل نے گڑھ لیا ہے، اور یہی حقیقت ہے، میرا بھی عقل یہی کہتا ہے، میرا بھی گمان یہی ہے کہ یہ بنو اسرائیل کی جو ہے نا کم بختیوں کا نتیجہ ہے، ان کی جو ہے نا فتنہ انگیزی کا نتیجہ ہے نا، کہ وہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بڑھا چڑھا کر کے غلط سلط بیان کرتے تھے، اور فرشتوں کے بارے میں انہوں نے بھی کیا کیا، غلط کہا، اور یہ جو باتیں ہیں کہ فرشتے زمین پر آئے، غلط کام کیے، اور ایک عورت اوپر چلی گئی اور ان کو سزا دے دیا گیا، یہ کیا ہے، یہ روایت کی پوری کی پوری روایت کیا ہے، یہ بنو اسرائیل کی من گھڑت باتیں ہیں۔ حافظ ابن کثیر یہی کہتے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ اس قصہ کو بنو اسرائیل نے وضع کیا ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ بنو اسرائیل کا یہ گڑھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے کیا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام روایتیں جو ان کے تعلق سے ہاروت اور ماروت کے تعلق سے آتی ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا دنیا میں آ کر کے، وہ کیا ہے، تمام کے تمام مردود ہے اور غیر مقبول ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتاب اللہ میں ان میں سے کسی پر دلالت نہیں ہے، اور قرآن مقدس میں تو فرشتوں کی عصمت کے بارے میں بیان کی گئی ہے کہ فرشتے کیا ہے، یہ معصوم ہیں۔ چلیے آگے دیکھیں آپ، کہاں تک بات ہے، یہاں تک وما انزل علی الملکین ببابیل ہاروت و ماروت، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا يكفر، اور یہ دونوں فرشتے جو تھے یہ لوگ کسی کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے کہ بے شک ہم سب کیا ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے، تو فلا تکفر، تو تم کفر مت کر، یعنی وہ سحر یعنی جادو سکھاتے تھے، تو جادو سکھاتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ یہ جادو سیکھ تو رہے ہو لیکن جادو پر عمل مت کرنا،
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ، تو وہ لوگ یعنی بنو اسرائیل لوگ کیا ان دونوں سے، منہما ان دونوں سے ہے نا، ان چیزوں کو سیکھتے تھے جس کی وجہ سے مرد اور عورت کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مرد عورت کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا تھا، اسی چیز کو یہ لوگ کیا کرتے تھے، سیکھتے تھے یہ ہاروت اور ماروت سے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہ لے تو انسان کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو انسان کو لاکھ پوری دنیا مل کر کے تکلیف پہنچانا چاہے تو کبھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ چلیے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ہے نا، اور وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نہ نقصان پہنچائے اور نہ ان کو نفع دے، یعنی ایسی چیز وہ لوگ سیکھتے تھے جو اس کو فائدہ بھی نہ دے اور اس کو نقصان بھی نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیسی بری چیز ہے کہ اس نے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، جس کے بدلے میں اس یہودیوں نے اپنے آپ کو یعنی خود کو بیچ دیا، ہے نا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ لوگ جانتے، ہے نا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، اب اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، ہے نا، یقیناً وہ خوب جانتے تھے، ہے نا، اور آگے کیا فرمایا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ لوگ جانتے۔ تو یہ کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اسی آیت میں یہ کہہ رہا ہے یقیناً وہ لوگ خوب جانتے تھے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ وہ اگر وہ لوگ جانتے، مطلب کیا ہوا، یہ تناقض نہ ہو گیا بھائی، آپ کو ہم یہ کہیں کہ آپ ہمارے بارے میں جانتے ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد ہم بات میں کہیں اگر آپ ہمارے بارے میں جانتے تو پھر آپ ہمارے پاس نہیں آتے، یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ آپ کے بارے میں جب ہم نے پہلے بول دیا، آپ ہم کو خود بول دیا کہ آپ کے بارے میں ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں کیسے نہیں، اب پھر آپ یہ کہیں گے کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا تو ہم نہیں جاتے، یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ تناقض نہ ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں پہلے کہ ہم جانتے تھے، پھر بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے، یہ تناقض نہ ہو گیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا، اللہ شروع میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے، پھر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ لوگ جانتے، ہے نا، اگر وہ لوگ جانتے مطلب کیا ہے، وہ لوگ نہیں جانتے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے مطلب کیا ہے؟ تو یہ دونوں اللہ کے قول میں تناقض نہ ہو گیا، ٹکراؤ نہ ہو گیا۔ اللہ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے، ایک جگہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ جانتے تو ایسا نہ کرتے، بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے، اس کا عذاب بھی جانتے تھے، لیکن علم کا تقاضا کیا ہے؟ علم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ ایسا نہ کرتے، چونکہ وہ لوگ اپنے علم کے مطابق، علم کے تقاضے کے مطابق وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے اور جادو کرتے تھے، اس لیے ان کے علم کو عدم علم کے درجے میں رکھ کر کے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اگر جانتے، ہے نا، یعنی ظاہر سی بات ہے ہم کو کسی چیز کے بارے میں معلوم ہے نا، ہم کو معلوم ہے وہ کیا ہے، شراب کا اڈا ہے، ہم کو معلوم ہے نا، پھر بھی ہم وہاں چلے جائیں تو آپ کا علم کس کام کا بھائی؟ آپ کا علم کس کام کا؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ غلط جگہ ہے، پھر آپ چلے گئے تو گویا کہ آپ اس چیز کو جاننے کے باوجود بھی کیا تو گویا کہ آپ نہیں جانتے تھے، اتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ جانتے بھی تھے اور آگے چل کر کے وہی کام آپ نے کیا تو کیا ہوگا؟ بیوقوف نہ کہلائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ایسا کیا کہ وہ لوگ اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ لوگ جانتے۔ بس آج کا درس قرآن ختم، انشاءاللہ